اسی لیے فون کیا کہ آپ سے وقت لے کے آؤں اور پہلی بات یہ پوچھوں ہوا کیا، یہ مسئلہ کیا ہے؟ معمہ ہے میرا خیال ہے، وہ کسی نے مجھے کل فون کر کے کہا کہ بھئی وہ ہمارے رشتہ داری ہوتی ہے ان کے ساتھ، مانکا شانکا ان کی فیملی کے ساتھ، اور یہ جو محترمہ ہیں ان کے پاس 2 جن ہیں 2 جن ہیں، سارے کام ان سے لیے جاتے ہیں وغیرہ۔ ہو سکتا ہے جن نے قابو کر لیا آپ کے لیڈر کو۔ اس طرح اگر ہونے لگے اور جنات کرنے لگے تو جن کو ہمارے لیڈر اور وہ ریاؤ نتن جو ہے اس کو کیوں نہ قابو کرے؟ ہاں بالکل، اگر جنوں نے سے کام چلتے ہیں دنیا کے۔ وہ یہ جو کل پرسوں سے جو بھی سوشل میڈیا پہ مذاق بنا ہوا ہے، پیپل آر ڈسکسنگ دا ٹاپک، تصویریں بھی، وہ جو میں نے مفتی صاحب کو کہا کہ آپ کی چپل بھی بڑی بدنام ہو گئی ہے، تو وہ سارا کچھ جو چل رہا تھا، تو کسی نے ٹویٹ کیا کہ یہ مطلب پیرنی صاحبہ اتنی وہ پہنچی ہوئی ہیں کہ خان کو پورا یقین ہے کہ اب وہ پرائم منسٹر بنا کے بنا، مطلب وزیر اعظم بننے کا اب ویزا پکا ہو گیا ہے۔ تو میں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کی، پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں، میں نے کہا کہ اگر ان کی جو پیرنی کے جو وہ کمالات ہیں یا جو ان کا کہہ رہے ہیں کہ بڑی پہنچی ہوئی ہیں، تو اگر وہ اتنی پہنچی ہوئی تھیں تو وہ خاور مانیکا کو پرائم منسٹر، کسی نے کہا نا خاور مانیکا کیوں نہیں پرائم منسٹر بن گیا نا اگر وہ اتنی پہنچی ہوئی تھی، میں نے کہا خاور مانیکا پرائم منسٹر تو دور کی بات ہے، چیئرمین FBI ہی لگ جاتا، کیوں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، کہ بہت سارے پیر ہمیں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی رائے ہم آپ کو یہ کر دیتے ہیں، آپ سینٹ کا الیکشن جیت جائیں گے، ہم آپ کو یہ کر دیتے ہیں، آپ کو فلاں سیکٹری شپ مل جائے گی، آپ کو ہم یہ تعویذ کر دیتے ہیں، آپ فلاں جگہ کے ڈپٹی کمشنر لگ جائیں۔ آپ لوگ خود اپنے لیے کیوں نہیں ایسا کچھ کر لیتے کہ پیروں کے ڈپٹی کمشنر آپ لگ جائیں؟ کیوں نہیں؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں مجھے تو خیر نہیں کبھی سمجھ آتی کہ مانیکا فیملی کے ہمیشہ تعلقات جنوبی پنجاب میں سکھوں کے ساتھ رہے، مشرقی پنجاب میں۔ اچھا، سکھوں کے ساتھ؟ سکھوں کے ساتھ، یہ سکھوں ہی کی زمینیں تھیں جو مانیکا فیملی نے خریدی تھیں جب تقسیم ہوئی۔ وہ تعلقات تو رہے ہوں گے نا پارٹیشن سے پہلے؟ تعلقات اب تک ہیں سکھوں سے، مگر ان کی محترمہ کی جو فیملی ہے وہ تو وٹو لوگ ہیں، وٹو۔ ہاں جی، وہ تو وٹوز ہیں، اوکاڑا کے ہیں نا یہ تو۔ ان کے بھائی کہتے ہیں کہ پنجاب میں ہم سے بڑا زمیندار کوئی نہیں تھا، اتنے 100 گاؤں تھے، لیکن نعیم صاحب چلیں جو بھی ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اس کے سیاسی اثرات کچھ اچھے نہیں پڑے، بہت نقصان پہنچا۔ یار مفتی صاحب کے لیے کوئی جوس آرڈر کیا؟ میں نے کہا قہوہ پیئیں گے، میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں قہوہ بالکل۔ You want some tea? نہیں I'm good, thank you. You sure? آپ چھوڑ لیں گے؟ نہیں میں نے ابھی جوس بھی پی لیا، تھینک یو، آپ لوگ لیں۔ نہیں تو سیاسی اثرات ہوگا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں پڑے سیاسی اثرات ٹھیک نہیں پڑے، اور واللہ عالم ایک شخصیت کا تجزیہ مطلب میں کر سکتا ہوں یا نہیں، اس قابل ہوں یا نہیں، لیکن بات نبھی نہیں۔ اچھا ہاں، بات اس اعتبار سے نہیں نبھی کہ پبلک میں جائیں نا، عام لوگوں میں جائیں اور مذہبی لوگوں میں جائیں، کسی تقریب میں جائیں تو سب نے بڑا برا تاثر کیا، جتنا ان کی محبت میں عروج پہ تھا وہ اتنا ہی ذلت میں گیا۔ اصل میں ایک جو ظاہر الزام آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک شادی توڑوائی، یہ بہت بڑی اگر وہ محترمہ کی 30 سال تک شادی تھی تو انہوں نے طلاق کس بنیاد پر لی؟ شادی میں بظاہر کوئی دراڑ نظر نہیں آ رہی تھی، مگر جب انہوں نے طلاق لی تو کوئی وجہ ہوتی ہے نا، تو کیا وہ وجہ یہ تھے؟ عمران خان نے ان کو پرپوزل دیا تھا کہ بھئی میں کوئی ایسی بات کی تھی؟ مجھ پر یہی بات الزام آیا نا، بہت سے لوگوں نے کہا، کیا خود آپ کے جو قریب ارد گرد رہتے ہیں کہ عدت میں ہی نکاح کیوں پڑھا ہے؟ جی میں بھی یہ کوشچن کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے کہا میں بڑی سنجیدگی سے آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ کسی نے نکاح پڑھنا ہو تو جا کے پوچھے بی بی سے؟ یہ باتیں خواتین کی ہوتی ہیں، وہ ہم سے بہتر جانتی ہیں۔ کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی جا کے پوچھے کہ جی اب طلاق نامہ دکھائیے، اچھا عدت گزری ہے، اچھا کیا ہوا ہے، اچھا آپ پاک ہیں کیا؟ کوئی نہیں پوچھتا، شرم حیا کی بات ہوتی ہے، خواتین اپنے مسائل خود جانتی ہیں۔
اچھا میں مفتی صاحب یہی جنرل ایک بات ابھی آپ نے شروع کر دی ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی بظاہراً اکثر ہمارے مشاہدے میں چونکہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ بات آتی ہے کہ کبھی کسی بھی بیوی یا بچی کی سیکنڈ میرج یا نکاح جب ہونے کے لیے ہوتا ہے تو جو نکاح خوان ہوتے ہیں یا مولوی صاحب وہ ضرور یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا بچی شادی شدہ ہے، بیوہ ہے، کنواری ہے، طلاق یافتہ ہے، یہ کویشچن کرتے ہیں نا مفتی صاحب. اچھا اس کے بعد ایک سیکنڈ کویشچن یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا طلاق کو یا بیوہ ہوئے کتنا ٹائم ہوا ہے، عدت پوری ہو چکی ہے، تو وہ جو لڑکی کی طرف کے لوگ ہوتے ہیں وہ ضرور اس بات پہ ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں. لیکن یہ ایک عام پریکٹس ہے. میرا ذاتی کوک، اس نے بچی کی شادی کی، وہاں سے اس کو ڈیورس ہوگی، اس نے اس کی سیکنڈ جب شادی کر رہا تھا تو میں نے اس کو وہ طلاق وہ جو نکاح نامہ تھا وہ سارا میں نے دیکھا اور اس نے یہ ساری چیزیں اس میں لکھی تھی اور ہم نے وی وینٹ تھرو آل دس کویشچنس کہ ہاں جی پہلی طلاق کب ہوئی تھی، عدت پوری ہو گئی ہے، اب دوسری شادی کرنی ہے، بڑا سوچ سمجھ کے کرنا، یہ نہیں کہ عدت کے اندر کر دو تو دوسرا کوئی پرچہ نہ کر دے اس کا پہلا خاوند، اس طرح کا نا وہ تھوڑا جھگڑا ٹائپ ان کا ہو گیا تھا. تو یہ میں اس کو یہ بات سمجھا رہی تھی اپنے کوک کو. ہم لوگ تو اور پھر یہ لوگ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنے پبلک فگرز ہیں اور آلریڈی بہت بڑی کنٹروورسیز میں پہلے بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں. تو اس میں تو میرا خیال ہے کہ ایک چیز کو ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ کراس چیک کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو اشور کرنا چاہیے تھا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہوئی ہو. اس لیے کہ اب ہر چیز آپ کی پبلک ہے، ہر چیز ڈسکس ہوئی ہے، ہر چیز ڈسکس ہوئی ہے. تو کیا یہ سوچ پہلے نہیں تھی آپ لوگوں میں یا خان کے پاس یا بی بی کے پاس؟ اب کیا کام ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں نہیں بس جب ایک خاتون اپنے منہ سے کہتی ہے کہ میری عدت گزر چکی اور اس کا شوہر بھی کہتا ہے ہاں ہاں یہ سب چیزیں ہو گئی، پھر کیا حق بنتا ہے میرا کہ میں آپ کو نہیں طلاق کے پیپرز لاؤ، مجھے دکھاؤ؟ ہاں نہیں، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن پھر مفتی صاحب پھر یہاں پہ ایک اور پھر بات آ جاتی ہے نا کہ نارملی اگر پبلک میں کہیں پہ یہ ہو تو وہاں پہ عورتیں سنسار کر دی جاتی ہیں کہ جی آپ نے ابھی عدت پوری نہیں کی اور آپ نے دوسری شادی کر لی، دوسرا نکاح تو ہوتا نہیں ہے، اٹس ناٹ پاسبل لیگلی اسلامی قانون کے مطابق. فرض کیجئے میڈیا میں کہوں تو یہ پورا ڈرامہ بن گیا. ڈرامہ کیا بن جائے مفتی صاحب، آپ کا لائسنس کینسل ہو جائے، مولوی آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. یہ تو آپ کی انٹیگریٹی. میں کس کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے یہ کہا گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے اعتبار کیا، بالکل اعتبار ہی ہے، اعتبار ہی ہے بالکل. لیکن یہ تو میں اچانک آیا ہوں اور نعیم صاحب اگر فرض کیجئے کہتے ہیں کہ یہ میری اہلیہ ہیں تو میں پوچھوں گا کہ آپ نکاح نامہ دکھاؤ. جی میں نے نعیم صاحب کا اعتبار کرنا ہے کہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کیا نہیں کرتے ہیں؟ ہاں جی اتنے بڑے آدمی کی غلط بیانی سے کام لیں گے کیوں بچہ کوئی کچھ نہیں. لیکن ہمیں تو نعیم صاحب سے تھوڑا سا شکوہ ہے. کیا کہ آپ نے کیوں نہیں روکا ان چیزوں؟ روکا؟ مجھے علم ہی نہیں تھا. ان کو پتا ہوتا فرشتوں کو علم نہیں تھا مفتی صاحب. عمران خان سے میری 35 سالہ پرانی دوستی ہے. نہیں یہ جو چیز ہے اس میں فرشتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. نہیں، شیطان عمران نے مجھ سے کہ میں ان چیزوں کے خلاف ہوں گی، جب پیر مریدی اور مزار پہ جا کے قبروں کو چومنا وومنا، یہ میرے بالکل اس کے سخت خلاف ہوں. اور عمران سے ایک دفعہ میری بات چیت ہوئی تھی تو میں نے کہا یار یہ تم کیا ہو گیا تم کو؟ ٹھیک ہے فاتحہ پڑھنا الگ چیز ہوتی ہے مگر جا کے کیونکہ یہ جب یہ گئے پاک پٹن وہ تصویر آ گئی تھی، آپ کو شاید یاد ہوگا، میں نے آپ سے بات کی. میں سمجھتا تھی کہ جا رہے ہیں جائے ضعیف الاعتقادی ہے کریں، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ شادی تک بات پہنچ جائے گی. یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا سوائے ان کے، سوائے خان کے اور بشرا کے، ان کی بیگم کے. اچھا یہ پتا ان کو بھی پتا ہے؟ اون صاحب کو پتا؟ اون کو تو یہ پتا تھا، آنا جانا تھا، بعد میں پتا چلا. بشرا کا بیٹا ایک دن میں ملا اس سے، خان کے گھر پہ آیا ہوا تھا، 20 سال کی عمر ہوگی اس کی. میں نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا بیٹا کیا نام ہے؟ کہ فلانا مانکا اور یہ اور وہ. میں نے کہا اچھا ٹھیک. تو میں سمجھ میں نے کہا مگر شادی شدہ عورت فیملی، مجھے یہ نہیں، میں نے سوچا بھی نہیں کہ خان صاحب اس کی ایسے طلاق ہوگی، یہ ہوگا. خان نے ذکر نہیں کیا، میں نے بھی نہیں پوچھا
کہ اگر وہ بتانا ہوتا تو خود ہی بتا دیتا. مجھے تو اس سوال کا جواب دیجیے کہ آپ حضرات اتنا ایک دوسرے کے کلوز رہتے ہیں, آپ پہ اعتماد کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں, ہم جیسے بظاہر شریف لوگ جیسے بھی سے وہاں تک پہنچتے ہیں, بنی گالہ کے قریب کوئی نہیں پھٹک سکتا, اور آپ ہی کو نہ پتا ہو کہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر آپ اپنے کسی قریبی دوست یا چاہنے والے سے آپ کے ایک تعلق ہے اور آپ کے دل میں ایک چور ہے اور کوئی گلٹ فیلنگ ہے کہ آپ ایک غلط کام کرنے جا رہے ہیں, جو میرا دوست جو ہے, میرا ساتھی جو ہے اس کی مخالفت کرے گا تو اس کو بتا دیں گے. یہ انسانی فطرت ذکر ہی نہیں کرتے.